یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اساتذہ اکرام، معزز خواتین و حضرات، انتہائی خوبصورت گفتگو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ نے سنی۔ آپ کی شخصیت کے پہلو اس قدر خوبصورت ہیں کہ واقعی محفل میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس آیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نازل فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دیکھو تمہارے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنا جو ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ آپ اپنی نبوت کی ایک طویل دور سے گزر چکے ہیں، مکے کے میدان بہت گزر چکے ہیں، وہاں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ٹوٹے گئے سب نے دیکھ لیے، احد ہو چکے ہیں، بدر سے گزر چکے ہیں، احزاب کا وقت ہے، اور پوری دنیا میں یہ عجیب و غریب منظر ہے مکے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور تمام قریش مکہ جو ہیں وہ اس وقت عرب کے تمام قبائل کو جمع کر کے مدینے کا گھیراؤ کر چکے ہیں۔ ایک کمپلیٹ جینوسائیڈ کا عالم ہے کہ بس خوات ہو گئی، یہ کافی ہے کہ اب اس فتنے کو یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، اتنا بڑا لشکر عرب کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کسی کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ رسول اللہ کا پیغام کیا ہے، کسی کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مدینے کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ صرف ایک تھا کہ اس شخص کی آنے کی وجہ سے عرب کے اندر قبائل جو ہیں وہ اپنی اس پرانی روش کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ ان سے آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے تمام کے تمام وہاں پر آ کے اکٹھے ہو گئے، اور مدینہ کے جو مسلمان تھے وہ اس وقت گھیرے میں تھے، اور حالت یہ تھی کہ فیصلہ یہ ہو چکا ہوا تھا کہ اب ہم ان سب کو، بچہ ملے، عورت ملے، بوڑھا ملے، جوان ملے، سب کو شہید کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے بعد اسلام سے نجات حاصل کر دیں گے۔ اس کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ تبصرہ کرتے ہیں۔ میں اور آپ اگر تبصرہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے کہ اس وقت تم یہ تھے، یہ کر رہے تھے، پہاڑ سے پتھر اتار رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ ہم تمہارے دلوں کو دیکھ رہے تھے کہ جو ہلک تک آ چکے ہوئے تھے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت جو تھی وہ یہی تھی کہ دیکھو کیا صورتحال ہے۔ تو اللہ دو رویوں کی بات کرتے ہیں۔ ایک رویہ یہ تھا کہ جو منافق کا تھا، کدھر مروا دیا، اچھا خاصا بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں بکریاں تھیں، چار پالی میں تھیں، رہتے تھے، ایک باغ تھا اس کو چلا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ ایک رویہ مسلمانوں کا تھا، مومنین کا۔ اللہ کہتا وہ کہتے تھے یہی تو دن تھا، یہی تو وقت تھا جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ آج ہم نے سامنا کرنا۔ تو اس وقت اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے تمہارے رسول کا اسوہ جس کے لیے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت اور تمام انبیاء کی دعوت، ایک بات یاد رکھیے، صرف ایک بات کا اعلان ہوتی ہے، وَمَن یکفر بالطاغوت، طاغوت سے انکار۔ طاغوت کیا ہے؟ طغا کیا ہے؟ اللہ سے انکار کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ فسق کا درجہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہوں، سود کھاتا ہوں، زنا کرتا ہوں اور جرم کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں فسق۔ جب میں یہ فسق اختیار کرتا ہوں تو اللہ کہتا ہے لا یہد القوم الفاسقین، میں ہدایت نہیں دیا کرتا ایسے لوگوں کو،
جو لوگ فسق کرتے ہیں، جو مجھے ماننے کے باوجود بھی میری بات نہیں مانتے. دوسرا ہوتا ہے کہ انکار، مکمل طور پہ اسے کفر کہتے ہیں. اللہ کا انکار ہے ہی نہیں، رسولوں کا انکار ہے ہی نہیں، فرشتوں کا انکار ہے ہی نہیں. معاشرہ چل رہا ہے آج بھی دنیا کے اندر بے شمار ملک ایسے. ایک ہوتا ہے طاغوت، طغا جس کو کہتے ہیں، اللہ کا بھی انکار اور دوسروں کو بھی اللہ کے انکار پر مجبور کرنا. یہ طاغوت ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پوری کی پوری انبیاء پھر دعوت لے کے آتے ہیں. فرعون کے بارے میں جو آیات آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ زمین میں طغا یعنی بڑا بن بیٹھا تھا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے نہیں دیتا تھا. تو اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے بار بار یہ سوال میرے سامنے آتا تھا کہ اس وقت ہمارے سیرت نگار ایک خاص فقرہ لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. اکثر اوقات میں سوچتا تھا کہ بہت گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جسے جہالت کہتے ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹے سے چراغ کی روشنی کافی ہوتی ہے. اللہ نے سراج منیرہ کیسے بھیج دیا. تو پھر جب میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو میں حیران رہ گیا کہ جس علم پہ ہم ناز کرتے ہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا ان تمام مدارج سے گزر چکی ہوئی تھی، بلکہ اپنی ایسی پیک پہ پہنچ چکی تھی کہ آج تک ہم اس پیک پر نہیں پہنچ سکے. مصر میں جو لوگ گئے ہیں یا مصر والوں کا، مصر کو جب پڑھا ہے جن لوگوں نے، یہ اہرام مصر جو آپ کو نظر آتے ہیں، اس کے بارے میں سائنس ابھی تک اس بات کا کھوج نہیں لگا سکی کہ یہ ٹنوں پتھر جو تھے اوپر کیسے پہنچائے گئے. کوئی کہتا ہے بنی اسرائیل کو چھانٹے مارے جاتے تھے، یہ کوئی فلکرم نکالتا ہے، فلکرم کی ریشو کیلکولیٹ کرتا ہے. آپ کبھی جائیں تو آپ کو باقاعدہ انہوں نے باقاعدہ ایک عجیب و غریب قسم کا سائنسی قسم کا میکانزم دکھائیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے. اس کے بعد وہ پتھر جو تھے وہ یوں لگے ہوئے ہیں، یوں کاٹے ہوئے ہیں کہ جیسے گیلے صابن کو دھاگے سے کاٹا جاتا ہے، یعنی چھینی کا نشان تک نہیں ملتا. اور آج دنیا سمجھتی ہے کہ کون سے ایسے کیمیکلز ایجاد کر لیے تھے جس کی وجہ سے رگڑائی کے بغیر بھی چھینی کے نشان نہیں ملتے تھے. یہ تو فزیکل اسٹرکچر ہو. اس کے بعد ان اہرام مصر کے اندر سورج کی روشنی آتی ہے بہت چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے. ان روشنیوں سے ایک تقویم بنتی ہے پوری اگلے 3-3.5 ہزار سال کی کہ آج سے 200 سال بعد سورج کس درجے پہ ہوگا اور اس سے کس قسم کی موسمیاتی تبدیلی آئے گی اور مریخ کس درجے پہ ہوگا اور چاند کی گردش کیسی ہوگی. اس وقت جو ایفیمری ٹیبلز امریکہ کی نیوی جاری کرتی ہے ایگزیکٹلی 1 درجے کی بھی کمی نہیں ہوتی جو اس کے تھی. اس کا مطلب ہے کہ جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری میں بھی وہ کمال کے درجے پہنچ چکے ہوئے. اس کے بعد اس کے پڑوس میں دجلہ و فرات کی بابل و نینوا کی سرزمین، کمال کی تہذیب، ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا کہا جاتا ہے. میلوں ایسے باغ تھے جن کے نیچے کوئی ستون ہی نہیں تھا. ہمورابی کے قوانین، نمرودوں کی سلطنت، نماردہ جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے یہ تہذیب، چین کی تہذیب. آج میں جس بیوروکریسی میں وقت گزار کے آیا ہوں، اس بیوروکریسی کی دنیا میں جتنی بھی بیوروکریسی کے قوانین ہیں، کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے ثابت ہے کہ 3,500 سال پہلے جو مینڈرنس کا قانون تھا وہ سارے کا سارا ڈٹو کاپی کر کے اس کے اندر نافذ کیا. یہ جو جمہوریت، یہ جو ریاست، یہ جو ووٹنگ، یہ جو سینٹ، یہ سب کے سب یونان اپنے آزما چکا ہوا تھا. آج بھی اگر کوئی شخص کہیں روشنی لیتا ہے تو کہتا ہے پلاٹو کی ریپبلک پڑھ لو، کہتا ہے سوکریٹس کے لیکچر سن لو. تو انسانی تہذیب تمام تر معاملات کے اندر، تمام تر آئیڈیالوجیکل لیول پہ بھی اور ٹیکنالوجیکل لیول پہ بھی اپنے عروج پہ پہنچ. میں بہت تفصیل میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں برصغیر پاک و ہند کی طرف بھی آ سکتا ہوں، باقی دنیا کی طرف بھی. ابھی تو انہوں نے لیٹن امریکہ کی جو چیزیں ایجاد کی، ایسا لگتا ہے کہ انسان اس تہذیب سے گزرا، اس کے عروج و زوال کو گزرا اور پھر اس کے بعد تباہ برباد. ایسے اللہ نہیں کہتا کہ کیا تم نے محل بنائے تھے صالح علیہ السلام کی قوم کو. مدائن صالح میں جا کو دیکھیں، اس طرح کا حیران کن سٹرکچر ہے کہ آج آپ اجنتا اور اروڑا کی غاروں میں بھی وہ سٹرکچر نظر نہیں آتا جس کو بڑا معجزے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے تباہ برباد کر دیا. تو اس وقت تہذیب کے مقابلے میں
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجم منیرہ، روشن سورج کی طرح ایک چراغ جو تھا وہ بھیجا گیا۔ ایسے میں جو نبی تشریف لاتے ہیں اس نبی کے پاس بہت سارے معجزات ہونے چاہیے، لیکن قرآن بار بار اس بات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی تم سے معجزہ مانگتے ہیں ہم ان کو دیں گے نہیں، کیونکہ اگر یہ دیں گے تو یہ انکار کر دیں گے۔ ہر نبی کا معجزہ آج کے دور میں ایک سائنسی قسم کا آدمی انکار کر سکتا ہے۔ میں ایسے آدمی سے کہتا ہوں کہ بھائی حضرت موسیٰ ایسے بغل میں ہاتھ نکالتے تھے اور ہاتھ یوں کر کے دکھاتے تھے تو جیسے بیضا چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ یار کہانیاں بنی ہوئی ہیں، کیا باتیں کرتے ہو۔ میں کہوں وہ سورج انہوں نے آئے تھے، انہوں نے وہاں پر پھیرا، انہوں نے اپنا رسیاں پھینکی، آپ نے اپنا عصا پھینکا، اس سے کھا گیا۔ انہوں یہ جادو کے کرشمے ہیں، یہ پرانے زمانے میں ہر جگہ ہندوؤں کے میاں ہوتی سب جگہ۔ سیدنا موسیٰ کے بعد سیدنا عیسیٰ کے بعد سب سے زیادہ معجزے تھے جب یہ ذکر کر رہے تھے، کوڑی کو زندہ کرنا، کوڑی کو صحیح کرنا، مردے کنبے زندہ کہہ کے زندہ کرنا، تمام معجزوں سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ایک معجزہ اتارا جو 1400 سال تک آج بھی قائم ہے، اور وہ معجزہ تھا قرآن پاک، جو صدیوں تک دلیل کے طور پر آیا کہ آؤ فاتو بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ، بناؤ اس کی طرح کی صورت۔ اس طرح کی صورت نہیں کہ کرافٹ مین شپ میں صورت ہو، اس طرح کی صورت کہ جس کے اندر علم ہو، جو اس طرح کی سائنٹیفک سچائیاں بیان کرتا ہو کہ دنیا بار 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 اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ صدیوں تک پڑھاتے چلے آ رہے تھے کہ یہ زمین ساکن ہے اور یہ سب کچھ اس سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی چند آیات میں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اس طرح کی صورت ہے کہ نہ سورج چاند کو چھو سکتا ہے، نہ چاند سورج کو چھو سکتا ہے، نہ زمین اس کے، اب سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ جس وقت وہ بیان کرنے پہ آتا ہے بچے کی ایمبریولوجیکل سٹیجز کے پیٹ کے اندر کیا بچہ تھا، تو اس وقت قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ پہلے بلیچ کی سبسٹنس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد گوشت بنتا ہے، پھر گوشت کے بعد کیچ مور جو سب سے بڑا ایمبریولوجسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ باتیں صرف 150 سال قبل چل۔ تو یہ وہ معجزہ تھا جو سید الانبیاء کو عطا کیا گیا، اس لیے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر کے بارے میں اللہ نے قرآن کو اس طرح سے ذکر کے طور پہ کہا، آپ حیران ہوں گے کہ پھر میری اور آپ کے لیے جو راستے ڈٹرمن کیے گئے وہ کیا کیے گئے۔ اللہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے جو سارا وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرتے رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو چیز ہم نے پیدا کی ہے اس کے اندر وہ تخلیق میں فکر کرتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں۔ آپ ریسرچ کے طالب علم میں ریسرچ میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج ہوتی ہے ڈیولپنگ آف دا ہائپوتھیسس۔ ہائپوتھیسس کہتے ہیں an assumption based on the reasoning، ایک ایسی دلیل، ایک ایسا مفروضہ جس کے پیچھے دلیل ہو۔ اب دلیل دیتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے دلیل کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا کلیکشن۔ اللہ کہتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات، اور جب واپس آتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے بعد کہتے ہیں کنکلوژن، اور کنکلوژن کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز باطل تو پیدا نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تمہیں اس اللہ کی کائنات کے اندر کوئی چھوڑ نظر آتا ہے تخلیق؟ جاؤ ایک دفعہ دوبارہ نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر ناکام و نامراد میں لوٹے گی۔ میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں، اس کی مجھے سیرت کی بہت اہمیت اس واقعے سے ملی اور بڑا ذاتی تجربہ۔ آج دنیا میں شاید اتنا بڑا مسئلہ اور کوئی نہیں جتنا الحاد کا مسئلہ ہے۔ لوگ اللہ کے انکار کے اوپر تلے ہوئے۔ تو میں ایک حج کے دوران مجھے ایک بیلجیم کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو بہت بڑے پادری تھے، تو وہ مسلمان ہوئے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو اتنا روشن چراغ بنایا ہوا تھا کہ میں سچی بات بتاؤں کہ آدھا سیکنڈ بھی اس شخص کے چہرے پر نگاہ نہیں جمتی تھی، آدمی کو نگاہ نیچے کرنی پڑتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا جی آپ نے یہ کہاں سے حاصل کیا یہ نور جو ہے؟ تو کہنے لگے، کہانی سنانی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ میں پیسٹر تھا اور میں کارڈنل بننے والا تھا، اور میں بہت علم تھا میرے پاس بائبل کا،
تو مجھے لوگ سوال کرتے تھے اللہ کے وجود کے بارے میں، سائنٹیفک حقیقتوں کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں. تو میں بائبل سے سوال دینے کی کوشش کرتا تھا، مجھے جواب ملتے نہیں تھے. پھر میں نے تالمود پڑھنا شروع کی، مجھے وہاں سے کچھ نہ ملا. میں نے تورات پڑھنا شروع کی، مجھے تورات سے کچھ نہ ملا. میں نے زوریسٹرینز کی اوستا پڑھنی شروع کی، مجھے کچھ نہیں، ڈوگما ملتا تھا لیکن آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا. پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. میں نے قرآن جب پڑھنا شروع کیا تو چند سوالوں کے جواب ملے تو میں نے قرآن بند کر دیا اور میں نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور میں مصر چلا گیا. اور میں نے 3 سال مصر کے اندر رہ کے عربی سیکھی اور عربوں کے ساتھ بولی اور عربی محاورہ جو ہے اس کے عبور حاصل کیا. پھر میں نے قرآن کھولا. تیرے وجود پہ نازل نہ ہو اگرچہ کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. بلے شاہ کا شعر پڑھوں، بلیا کی جانا میں کون، اور میں کہوں یار اس کو اردو میں ترجمہ کرو تو آپ کہیں گے یار مزہ نہیں آئے گا. اور قرآن ہم نے ترجمے پہ چھوڑا ہوا ہے. جب وہ میں نے پڑھا تو پھر اس کے بعد میں نے کہا پھر تم نے کیا قرآن سے سوالات کا جواب دیا؟ یہاں بات آتی ہے کمال کی. کہتا قرآن سے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بھی مجھے ایک ضرورت بہت پڑی جس کے لیے میں پھر طے کر لیا کہ اب سوال بعد میں پوچھوں گا، پہلے کام یہ کروں گا. میں اس شخص کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب پکڑاتا تھا کہ دیکھو اس شخص کا مطالعہ کرو. اگر تمہیں یہ شخص سچا نظر آتا ہے، اگر تمہیں یہ شخص عظیم نظر آتا ہے، اگر شخص میں بالا برتر نظر آتا ہے، اگر یہ شخص تمہیں انسانی تاریخ میں سب سے مختلف نظر آتا ہے تو پھر یاد رکھو کہ یہ بات کہتا ہے وہ سچ کا. کہتا یہ میرا نسخہ اتنا کارگر تھا کہ سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی شخص اس بات سے انکار ہی نہیں کر سکتا تھا. اور یہ نسخہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نسخہ ہے. آپ جب صفا کی پہاڑی پہ چڑھے ہیں تو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھ پہ وحی اتری ہے، نہ. فرمایا میں تمہارے درمیان ہوں، بولو میں کیسا ہوں. اپنے آپ کو پیش کیا. تمام مکہ یک زبان بولا صادق الامین. پھر دوسرا ٹیسٹ دیا. اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے تو مان لو گے؟ تاریخ میں ابو لہب کے الفاظ ہیں کہ میں تلوار لینے گھر پہلے جاؤں گا اور آ کے دیکھوں گا بعد میں کہ لشکر نہیں. وہاں پھر وہ حالی جو نظم کیا نا، کہا اگر میری بات دل نشیں ہے تو سن لو، خلاف اس کی اصلاح نہیں ہے کہ سب کا افلا یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، نا واقف تھے انسان جزا و سزا سے، نا آگاہ تھے مبدا و منتہا سے، لگا ہی تھی ایک ایک نے لو ماسوا سے، پڑے تھے بہت دور بندے اس خدا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. صرف معجزے کی طرف دیکھیں، انسانی تاریخ میں اس سے بڑا معجزہ نہیں ہو سکتا. میں نے 24 سال بلوچستان میں گزارے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پورا بنتا ہے 13 سال اور 10 سال 23 سال بنتا ہے. کوئی شخص مثلا میں بلوچستان چلا گیا، میں اگر 23 سال کے بعد لاہور آؤں گا تو میں یقیناً حیران ہوں گا کہ پل بن گئے ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں، میٹرو آ گیا ہے، اسکائی اسکیپرز بن گئے ہیں. یہ سب کچھ یہ بڑا ممکن ہے. دنیا کی ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت آسان ہے کہ یہ چیزیں بنائی جا سکیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 23 سال کے بعد واپس آؤں ایک بھی انسان پرانوں جیسا نہ رہے. یہ ناممکنات میں سے تھا. کعب بن زہیر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو پتہ چلا زہیر ابن سلمہ کا بیٹا تھا. باپو جس کے قصیدے 7 ملکات کے طور پہ لٹکائے جاتے تھے ان میں سے ایک تھا. یہ خود بھی بہت بڑا شاعر تھا. پتہ چلا جا کے مدینے کے باہر، کیونکہ عرب میں ایک ہی شخص کی عزت ہوتی تھی جو شاعر ہوتا تھا. وہاں پر پہنچا، باہر پڑاؤ ڈالا اور اپنے بھائی کو بھیجا، جاؤ دیکھو نبی کیسا ہے ذرا پتہ تو کرو. بھائی پہنچا، شمع رسالت ایسی تھی کہ پروانہ وہیں ایمان لیا. کعب نے بہت حد تک محسوس کی کہ اتنا بڑا شاعر کا انتظار نہیں کیا گیا اور اس کے بھائی کو مسلمان کر دیا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجب لکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے کہا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، حکم دے دیا گیا. بھاگتا ہوا اپنے قبیلے کے پاس پہنچا
کہا مجھے پناہ دو، میرے تو قتل کا حکم ہو گیا. کہا وہ زمانہ گزر گیا جب ہم غلط کاموں پہ پناہ دیا کرتے تھے. وقت بدل گیا. حیران ہو گیا، کہتا میں حیران ہو گیا یہ کون سا نبی آیا ہے کہ جس نے پورے کے پورے صدیوں کے قبائلی روایات کو بدل کر رکھ دیا ہے چشم زدن میں. وہاں سے وہ شخص جو ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے کہ مجھے معافی دے دیں اور معافی لے دیں. آپ خود بہت خوبصورت شاعر تھے، مناجات آپ نے پڑھی ہوگی، خود بلطف کہ یا الہی من لہو ذات قلیل ولی. تو آپ ان کو لے کے مسجد نبوی میں رات کی اندھیرے میں داخل ہوئے، پھر نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ اشعار پڑھے کہ ایک شخص آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے. یہ فکرہ بولا تھا تو آپ جو ہے وہ مشہور قصیدہ وانت سعد جو ہے وہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بہت خوبصورت قصیدہ ہے. یہ بہت قصیدہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے آپ کو چادر پہنائی تھی. آپ کے ہاتھ سے جو قصیدہ، جو بردہ جو ہے نا آپ سے، تو وہ چینج، وہ تبدیلی، وہ تصور انسانی تاریخ میں کبھی کبھی 23 سال کے اندر تو ناممکنات نظر آتا. کیوں؟ جنگ کس چیز کی تھی؟ جو تمام انبیاء کی جنگ ہوتی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ ہے یہ وہاں سے لے کے آج تک چلتی چلی آ رہی ہے. یہ جنگ ختم نہیں ہوئی اور یہی سیرت کا پیغام ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں وہاں کے جتنے بھی جادوگر تھے فرعون کے دربار کے، وہ اکٹھے ہوئے اور حیران کن بات تو تھی، وہ آپس میں تبصرہ کر رہے تھے اور تبصرہ کرتے ہوئے جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے تھے قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما. دیکھو یہ جو دو بھائی ہیں نا، ان دو بھائیوں کو ذرا بلا کے یہاں لے آؤ اور ہم ان کے جادو کا یہ کلا کما کر دیں، ورنہ یہ کیا کریں گے، یہ اپنے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں گے. لیکن اس کا فکر نہیں ہے ہمیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ لِيُذْهِبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ تمہیں تمہارے آئیڈیل لائف سٹائل تم سے چھین لیں گے. طریقتکم المثلیٰ، آئیڈیل لائف سٹائل تم سے چھین لیں گے. ساری کی ساری جنگ یہ 3000 سال پہلے کا وقت ہے. اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا کا پورا مکہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. سیدنا ابو طالب ساتھ ہیں. فرمایا بہترین خوبصورت عورت چاہتے ہو تو جس عورت کی طرف اشارہ کرو ہم تمہیں لا کے دینے کو تیار. شام سے کوئی عورت چاہیے، کہیں سے تمہیں خوبصورت عورت چاہیے، حاضر. تم چاہتے ہو کہ تمہیں مال و دولت، ہم لٹ جائیں گے، بک جائیں گے، تمہارے لیے دولت جمع کر دیں گے. تمہیں مکے کی سرداری چاہیے، الیکٹڈ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہو، پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہو، بادشاہ کا تاج رکھنا چاہتے ہو، حاضر. تمام تمہیں متفقہ سردار تر ہیں، لیکن یہ اپنی بات دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ. کہا چچا ان سے بتا دو کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھتے ہیں تو میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ جس دعوت جو ہے وہ اس کے لیے اللہ نے جہاں محفوظ کیا. طریقتکم المثلیٰ، چیلنجنگ. کیا تھا قارون کا فکرہ جو سیدنا موسیٰ جس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ سیدنا موسیٰ نے کہا دولت تمہارے پاس ہے، تم دولت سے خرچ کرو. اس نے کہا دولت تمہارے پاس کیوں خرچ کروں؟ کہ اللہ نے تمہیں دی، یہ تو میری اپنی سمجھ اور بوجھ سے پیدا کی گئی. میں نے یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، میں نے یہ فارکس ریزرو میں نے خود پیدا کیے ہیں. یہ تمہارے کہا دھنستا ہے زمین، اس کو پکڑ لے. 70 اونٹ جس شخص کے خزانوں کی چابیاں لے کے آتے تھے دھنسا دیا گیا. شعیب علیہ السلام گئے، کہا دیکھو تم دھوکہ دیتے ہو قوم کو، عجیب و غریب لوگ ہو تم خرچ کیوں نہیں کرتے ہو اور ایمانداری سے کام نہیں. کہا شعیب جی تم کیسی منطق لے کے آئے ہو کہ ہم کمائیں تو خود اور خرچ اللہ کی مرضی سے کریں. تو یہ پوری کی پوری جنگ جو ہے بنیادی طور پر یہی جنگ جو 1400 سال کے بعد 9/11 جب ہوا ہے تو ایک ہی فکرہ بولا تھا ٹونی بلیئر نے اور بش نے، they want to take our lifestyle from us. یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں. طرز زندگی کیا تھا؟ تمام تر پرومسکوٹی. آج آپ LGBT کی بات کرتے ہیں، صدیوں پہلے پورے کا پورا معاشرہ LGBT میں
غرق ہو چکا تھا. آج تو آپ کو 1% نہیں ملیں گے ہم جنس پرست، جبکہ حالت یہ تھی کہ پورے کا پورا آمرا جو سدوم کی بستیاں تھیں، وہ بستیوں میں سوائے سیدنا لوط علیہ السلام کے اپنی ذات کے بیوی تک ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، غرق کر دیے گئے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو معاشرہ تاریخ میں آتا ہے، اس معاشرے کے اندر جو ومن ایمنسپیشن اپنی اتنی عروج پہ تھی، جو تانا تھا زلیخا کو دیا گیا، وہ تالمود اور تورات میں آتا ہے کہ یہ اس بات کا نہیں تھا کہ تم غلام خرید کے لائی ہو. وہ کہتی ہے جب تم خوبصورت مرد ہم عورتیں لے کے آتی ہیں تو آپس میں بانٹتی ہیں، یہ کیسا موقع ہے کہ تم نے خوبصورت بندے کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. یہ رواج تھا اس پورے معاشرے کے اندر. ہر طرح کی خرابی عام تھی. وہ طریقہ کا دیکھو، اگر یہ بندے آ گئے تو تم سر کو یہ نا کٹ ملائیت میں ڈال دیں گے، تم سے تمہارا طرز زندگی چھین دیں گے. اسی لیے اللہ نے طرز زندگی کے مقابلے میں کہا لا یغرنک تکلب الذین کفروا فی البلاد. تمہیں کافروں کا شہر، قرآن سنا رہا ہوں، کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دیں. متاع الغرور. یاد رکھیں، جس بات پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ بنیادی طور پر اس طریقتکم المثلیٰ کے مقابلے میں اللہ کا لائف سٹائل اپنانے میں اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا ذکر کر کے قرآن کے آیت پہ ختم کروں گا کہ یہ آج کا پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بدأ الاسلام غریباً. اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی تھی. ہمارا نہ اپنا نظام تھا معاشی، نہ سیاسی، نہ اخلاقی، نہ کوئی نظام ہمارا نہیں تھا. وَسَيَعُودُ غریبا. اور جب آخر آ جائے گا تو اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. اور یہ آخر ہم ہیں، لیکن آخر ہم جو ہیں وہ برے نہیں ہیں. کبھی میں رسول اللہ کی حدیث سنا دوں تو سچی بات ہے ہم فخر کریں گے اپنے آپ کے اوپر. یہاں تک کہ سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے جب سابقون الاولون کا ذکر کیا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ کثیر من الاولین و قلیل من الاخرین، کہ جو سابقون الاولون ہوں گے وہ بہت سارے ہوں گے پہلے والے اصحابہ میں سے، اور ہم جیسے دور کے لوگوں میں سے تھوڑے سے لوگ ہوں گے درمیان والوں میں سے. سابقون الاولون نہیں ہیں. اللہ نے رسول نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ بہترین ایمان کن کا؟ انہوں نے کہا فرشتوں کا. کہا وہ کیسے؟ انہوں نے تو اللہ کے براہین کو دیکھا، انہوں نے تو اللہ کے نشانیاں دیکھی، اللہ کے تکوینی نظام کا حصہ ہیں، ان کا ایمان کیسے اچھا ہو گیا؟ کہا انبیاء کا. فرمایا انبیاء کا کیسے؟ ان پہ تو اللہ نے خود اپنی وحی نازل کی. یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم کو تو پوری تسلی کروائی. کہا پھر تو ہمارا. تمہارا کیسے؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اللہ کی ایک نشانی کے طور پہ ہوں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہوں، تمہارا تزکیہ کرتا ہوں، تمہارا. اب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کن کا؟ فرمایا ان کا جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھ سے نہیں ملے ہوں گے، ان کا بہتر ایمان ہے جن تک میری صرف آیات پہنچی ہوں گی، میری نشانیاں پہنچی ہوں گی، میری باتیں پہنچی ہوں گی. تم میرے دوست ہو، وہ آنے والے میرے بھائی ہیں. تو بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریبا. پھر اجنبی ہو جائے گا. اور ایسے موقع پہ تم کیا کرنا؟ فطوبی للغرباء. میں بشارت دوں گا ان لوگوں کو جو اجنبی ہونا پسند کریں گے. اس کو نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اپنے تعلقات بڑے اچھے بنا لیے، مجھے ورلڈ بینک جو ہے وہ بہت لاڈلا بنایا ہوا رہتا ہے، مجھے IMF میرے ساتھ بہت سارے نیگوشیشن کرنا. اللہ کا رسول دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اس شخص کو کہ جو اجنبی ہونا پسند نہیں کرتا، جس کو دور سے دیکھ کے کہیں، جو کہتا ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر سے میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. پہچانا جائے وہ جا رہا ہے سید الانبیاء کا غلام. دیکھو اس کے چہرے کو، دیکھو اس کے لباس کو، دیکھو اس کی گفتگو کو، دیکھو اس کے رہن سہن کو، دیکھو اس کی طرز زندگی کو. یہ ہے شخص. فطوبی للغرباء. اور یاد رکھیں ہماری ساری کی ساری خرابیوں کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اس معاشرے کے ساتھ، جو معاشرے کے مقابلے میں پیغمبر اترے تھے، ہم اس کے ساتھ گڈمڈ ہو کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر عمل کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں رکھا ہے.
آپ جہاں کچھ کریں گے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کا عذاب دے. ایک ایسا عمل ہے جو میرے اور آپ روز کرتے ہیں، اس لیے ہم اس عذاب کا شکار ہے، اس کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے. اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ سارے کے سارے کافر ہو جائیں اور ایک شاندار قسم کی طرز زندگی گزار دیں. وہ کہتا ہے بالکل گزارو، کیونکہ اللہ میری طرح مجبور نہیں، اس کو پتہ ہے قیامت کے دن میرے پاس آنا ہے. آپ سویڈن ہو جائیں، آپ ڈنمارک ہو جائیں، آپ انگلینڈ ہو جائیں، آپ امریکہ ہو جائیں، آپ ایتھیسٹ ہو جائیں، اللہ کے قوانین کو نہ مانیں، مذہب کو ٹھڈے مار کے نکال دیں، اللہ کہتا ہے بسم اللہ، آؤ گے تو میں دیکھ لوں گا، کہاں جاؤ گے تم. لیکن وہ شخص کہ جو اللہ کو مان لیتا ہے، جو اس کلب کا ممبر بن جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے خبردار، سول سروسز اکیڈمی میں داخلہ لے لیا ہے، تم پورے کے پورے ڈسپلن میں آ گئے ہو، اب یہاں سے چھٹکارا چھوڑ دو. کاکول اکیڈمی میں آ گئے ہو تو پوری کی پوری وردی پہنو گے، صبح کے وقت ایکسرسائز کرو گے، شام کے وقت چھری کانٹے سے ڈنر کرو گے. جم خانہ کی ممبرشپ لے لیے تو کلوز ٹائی پہن کے آؤ گے. بار کے ممبر بن گئے ہو تو کالا کوٹ پہن کر آؤ گے. کوئی ادارہ یہ نہیں کہتا کہ تم ممبرشپ اختیار کر لو اور پھر اس کے بعد تم کسی ایک قانون سے بھی منحرف ہو سکتے ہو. اللہ کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے. وَجَزَاءُ مَن يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنكُم. میں بتاؤں کہ ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے جو ایسا کرتے ہیں. اللہ قیامت پہ نہیں چھوڑتا. الا خزی فی الحیات الدنیا. میں انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا. کیا ہم ذلیل و رسوا نہیں ہیں؟ دنیا کی تمام تر نعمتوں کا اگر حساب لگایا جائے تو مسلم امہ کے اندر سب سے زیادہ ہے. 11 ٹائم زون ہیں روس کے، اور مسلمانوں کے بھی 11 ہی ٹائم زون ہیں. ایک ہی ملک بنتا ہے مسلمانوں کا. اتنا ہی وسعت ہے اس نے سب کچھ. بگسٹ ریزروائرز بنتے ہیں اوور آل اگر اکٹھے کیے جائیں تو مسلم امہ کے پاس. لیبیا ہے، سوڈان ہے، سعودی عرب ہے، عراق ہے، ایران ہے. آئل ریزروز بنتے ہیں، گیسولین ریزروز بنتے ہیں. یہاں تک کہ آپ ترکمانستان اور تاجکستان کے ذخائر کے ساتھ بنیں. اٹامک پاور چند ایک کے پاس ہے. واحد یہ ملک ہے کہ جس کے پاس ہے. پورے لیٹن امریکہ کے پاس نہیں ہے، پورے افریقہ کے پاس نہیں ہے، آسٹریلیا اور جاپان کے پاس نہیں ہے. ایک ملک بنتا ہے اس کے پاس. لیتھیم تمام تر معدنیات سے سرفراز فرمایا ہوا ہے ایک مسلم امہ. لیکن ذلت کا توق کیوں ہے ہمارے گلے کے اندر؟ اللہ کہتا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا. جہاں تمہیں ذلیل و رسوا کروں گا اگر تم پوری میری بات ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہوتے. اور یوم القیامت یردون اشد العذاب. اور قیامت کے دن تم پر شدید عذاب ہوگا. اس کی پوری کیفیت جو ہے اقبال کے شکوہ اور جواب شکوہ میں آتی ہے. آپ کا سوال بھی اور اللہ کی طرف سے الہامی جواب بھی. شکوے کے آپ کو یاد ہوگا اقبال نے بے شمار گفتگو کی ہے، بے شمار گلے کیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے. کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، شک فکر فردہ نہ کروں محو غم دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کبھی بھول ہوں کہ خاموش رہوں. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے اور خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور وہ جو پھر اس کو ذکر کیا جس میں آپ بھی کہتے ہیں کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو ملیں فقط فادہ حور، اور بہت سے گلے ہیں. میں بھی ہم کہتا ہوں دیکھو جو ان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اس کا جواب اقبال کو دیا اللہ نے. بہت الہامی کیفیت ہے. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا. لوگ شکوے کو ایک عام سی قسم کی نظم سمجھتے ہیں. میں اس کو ایک نعت سمجھتا ہوں. نعت اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہر نظم کا بھاؤ آخری شعر کی طرف آتا ہے. ہر افسانہ جو ہے وہ آخری لائنوں میں بتاتا ہے کہ بندہ کھول کے بات کر دے. ہر پینٹنگ جو ہے فائنل سٹروک لگتے تو پینٹنگ روشن ہو جاتی. تو اس میں کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا، عرش والوں کو بھی کھلتا نہ تھا یہ راز ہے کیا، تاثرے عرش انسان کی تگو تاس ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو یہ پرواز ہے کیا، غافل آداب یہ سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم تھا جو مسجود ملائک کے وہی آدم ہے، اور کچھ سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور جواب کا آغاز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے.
اور پھر وہ جواب ہے کہ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، رحمان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، سب کچھ ہم تو کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ آخر میں پوری نظم کا بہاؤ 2 شعروں پہ آ کر رکتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم وفا کر کے دکھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، لکھو اپنی تقدیر جیسی لکھنی ہے، جس طرح کی لکھنی ہے، جہاں کی لکھنی ہے لکھیں۔ اور وہی اللہ کا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے، تم ہی بالا ہوگے، تم ہی دنیا کے حکمران ہوگے، لِجَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں ہم خلافت عطا کریں گے، صرف اس لیے کہ اگر تم مومن ہو جاؤ، تم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرو۔ اور اتباع کا ایک معنی کمال کا ہے، اور کمال کا ہے کہ تیرے رنگ میں رنگ جائیں۔ اگر تیرے رنگ میں رنگ جائیں گے تو ہم ساری کی ساری نعمتیں اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔